السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے قربانی کے مسائل کے نام سے موسوم کیا ہے۔ تو سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو قربانی کی تعریف بتاؤں کہ قربانی کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ قربانی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، یعنی آپ مال سے جانور خریدتے ہیں تو یہ مالی عبادت ہوئی، جو کہ مالدار پر واجب ہے، غریب مسکین پر واجب نہیں ہے۔ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا، یہ قربانی ہے۔ قربانی واجب ہے مسلمان پر، پتہ چلا کہ قربانی کافر پر واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مقیم پر، اس سے پتہ چلا کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے مالک نصاب پر، اس سے معلوم ہوا کہ جو مالک نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی واجب ہے آزاد انسان پر، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی جیل میں ہے یا قید میں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سامعین اکرام، اب میں آپ کو بتاؤں کہ قربانی اور کس پر واجب ہے۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے، اسی طرح قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مرد پر قربانی واجب ہے، عورت پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے گھروں میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نام پہ، یعنی مرد اپنے نام پہ قربانی کرا لیتا ہے اور عورت کے نام پر قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو قربانی اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ دیر پہلے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ نفل کے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا، کوئی گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مالک نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا مال ہونا چاہیے ایک مسلمان کے پاس کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا 20 دینار ہو، جو کہ 7.5 تولہ سونا کی مقدار ہوتا ہے، اس کا مالک ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا، تو قربانی اس پر واجب ہے، تو وہ مالک نصاب ہے۔ اب جو شخص 200 درہم یعنی 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہو، تو وہ مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اس میں تھوڑی سی اور بھی تفصیل ہے، اگر میں ابھی بتاؤں تو قربانی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب سامعین اکرام، میں آپ کو بتا ہی دوں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس 1 تولہ سونا کے ساتھ 1 تولہ چاندی ہو، یا 300-400 روپے ہوں، 200-300 روپے یا 400 روپے، تو وہ بھی مالک نصاب مانا جائے گا۔ کیسے؟ آپ 1 تولہ سونے کو اور 300-400 روپے کو ملا کر کے اس کو آپ روپے میں کنورٹ کیجئے، تو اس سے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، یعنی آپ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے مالک ہو جائیں گے، تو آپ مالک نصاب ہو جائیں گے، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔
اس کو سمجھ لیجئے کہ صرف 1 تولہ پر واجب نہیں ہوگی، بلکہ 1 تولہ کے ساتھ آپ کے پاس 200-300 روپے ہوں یا آدھا 1 تولہ چاندی ہو، تو اس کو آپ پیسے میں جب کنورٹ کریں گے، روپے میں کنورٹ کریں گے، تو آپ پر قربانی آپ مالک نصاب ہو جائیں گے، یعنی آپ اسے 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکتے ہیں، اس کی مقدار آپ پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اس کو بیچیں گے تو آپ اسے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، اس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار آپ کا روپے پہنچ جائے گا اور آپ مالدار میں شمار ہوں گے، اور آپ پر قربانی یا صدقہ فطر وغیرہ یا زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہوگی۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز عن قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔